بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 1 اور 2 جنوری کی درمیانی شب تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. نئے سال کے آغاز سے ہی خبروں کی بھرمار ہے. بڑی گرما گرم خبریں آ رہی ہیں اور اس نظام کے چل چلاؤ کی بات ہو رہی ہے. جو جعلی نظام ہے، جو نہیں چل پا رہا، اب اس کو سمیٹنے کی بات ہو رہی ہے. متبادل سوچے جا رہے ہیں. ایک متبادل، آپشن اے، آپشن 2، آپشن 3، سب کے سب سوچے جا رہے ہیں. لیکن ایک مسئلہ جو کہ حل نہیں ہو رہا، اور وہ ہے صرف اور صرف ایک ہی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو جیل میں مقید ہیں وہ قابو نہیں آ رہے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک بھی روا رکھا جا رہا ہے. کل بھی جمعرات کا دن تھا، لیکن ملاقات کا دن تھا، لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو پہنچائی گئی تھی، لیکن سارا دن انتظار کے بعد کہا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے. دوسری جانب کچھ بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں. مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں اور مذاکرات کا ڈور ڈال رہے ہیں اور قومی مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا پریشر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان، پی ٹی آئی، متحدہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں، میڈیا جو بھی کاؤنٹر نیریٹو لے کے آ رہا ہے، سب کے سب غدار ہیں، دہشت گرد ہیں، باغی ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، یہ ملک دشمن ہیں. لیکن پھر اندر خانے پیغامات کیوں بھجوائے جا رہے ہیں؟ کیوں اب اعلان بھی کہا جا رہا ہے کہ آئیں مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ حل نکالتے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کر جاتے ہیں؟ یہ ساری صورتحال کا ذرا ہم لیں گے اس ولاگ میں جائزہ، کیونکہ خبریں بہت زیادہ. پہلی خبر ذرا ہم دیکھتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب برطانیہ میں مقیم ہیں اور ان پر ایک ہفتے کے اندر دوسری بار ان کے گھر پر حملہ ہو گیا ہے. پہلے حملہ ہوا 24 تاریخ کی شام کو اور 25 کرسمس ڈے تھا برطانیہ میں اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، مسیحی برادری مناتی ہے. اور اس دن 24 دسمبر کی شام کو صبح کو بلکہ مارننگ میں ان کے گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے، ان کو زخمی کیا جاتا ہے اور مار پیٹ کے پھینک کے چلے جاتے ہیں. اور ابھی وہ بمشکل اس سے سنبھلے ہی تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دیا، ریکارڈ بھی، سب کچھ پولیس کو بھی اسٹیٹمنٹ دیا. تحقیقات چل رہی ہیں. پھر منگل کے دن پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں انہوں نے بھرپور مظاہرے میں شرکت کی اور بتایا کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. اس کے بعد کل 31 دسمبر ہیپی نیو ایئر جب سب منا رہے تھے تو اس وقت ان کے گھر پر ایک بار پھر ہلہ بولا گیا اور خوش قسمتی سے وہ نہیں تھے. شہزاد اکبر صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم بس نکلے ہی تھے. ایک سکس سینس آپ کہہ لیں کہ پہلے بھی ہم نے جو کیلکولیٹ کیا کہ 24 دسمبر کا دن کیوں منتخب کیا گیا اور پھر ہیپی نیو ایئر پہ بالعموم وہ کہتے ہیں کہ رسپانس کم ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم گھر سے نکلے اور اس کے بعد یہ حملہ آور آئے اور 2 لوگ تھے اور انہوں نے وہاں پہ ہلا گلا کیا، شیشے توڑے، دروازے شرازے توڑے اور پھر جب اہل علاقہ باہر نکلے تو اس کے بعد وہ بھاگ گئے. اور یہ ایک ہفتے کے اندر دوسری بار ہے. پولیس تحقیقات کر رہی ہیں اور ان کا گھر جو ہے وہ اب ونرلیبل ہو گیا ہے اور لگتا یہی ہے کہ ان کو اپنی لوکیشن تبدیل کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس سے جس میں انہوں نے اعلان واضح طور پر یہ کہا تھا کہ میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. اور وہ باقاعدہ طور پہ ایک پریس کانفرنس میں کہا اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا. اور اس کے بعد پھر جو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت سے جڑے ہوئے کچھ دانشور تھے جو کہ ان کے ماؤتھ پیس ہیں، ان کی طرف سے ریگولر آگے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے اور خبردار کیا جاتا رہا. پھر محسن نقوی صاحب کا پہلے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن سے رابطہ اور پھر لندن کا دورہ کرنا اور بتانا کہ ہم صرف اسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور جس میں وہ رجب بٹ والا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری سچویشن چل رہی ہے. تو صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے اور اب برطانوی حکومت کے لیے بھی اور برطانوی پولیس کے لیے بھی یہ ایک اچھا خاصا چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ ان کے شہر میں اور خاص طور پہ لندن اور اس کے گرد و نواح جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ اور کیمبرج کا علاقہ بہت ہی پرسکون سیکیور ہو، وہاں پہ بھی یہ لوگ محفوظ نہیں ہیں اور وہاں پہ یہ کرمنل جو ہیں وہ آتے ہیں دندناتے ہوئے اور آ کے واردات کر کے چلے جاتے ہیں. بہرحال دیکھنا ہے کہ اس بارے میں برطانوی پولیس جو ہے وہ کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرتی ہے. تو اگلا اسی سے جڑا ہوا رجب بٹ کا میں نے ذکر کیا. تو میاں علی اشفاق صاحب رجب بٹ کے وکیل ہیں اور انہیں پرسوں کراچی میں وکلا نے تشدد کا نشانہ بنایا
اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس پہ پھر FIR بھی ہو گئی. پھر وکلا نے بھی دھرنا دیا اور وکلا گئے ایک اور FIR درج کروانے کے لیے. وہ FIR درج نہیں ہو سکی. پھر SHO کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی. پھر SHO نے ایک FIR درج کروا دی وکلا کے خلاف جنہوں نے ہلہ بولا تھا. اور یہ ابھی کھیل چل رہا تھا کہ کراچی سے خط لکھا جاتا ہے اور پنجاب بار کونسل کو, اور میاں علی اشفاق صاحب کیونکہ پنجاب میں ان کی انرولمنٹ ہے تو خط لکھا جاتا ہے کہ جی ان کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کر دیں. اور پھر میاں علی اشفاق کا لائسنس کینسل کر دیا جاتا ہے, معطل کر دیا جاتا ہے. کینسل معطل کیا جاتا ہے. ان کا لائسنس معطل کر دیا گیا اور ان کو وکالت سے روک دیا گیا. تو یہ آخر ماجرا کیا ہے, کیونکہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ رجیم چینج آپریشن سے لے کے اب تک ان کے پاس بے شمار مقدمات ہیں جو فسطائیت کا شکار میڈیا پرسنز ہیں, سیاسی کارکن ہیں, ان سب کے مقدمات میجورٹی کے ان کے پاس جا رہے ہیں. عمران ریاض صاحب کے بھی وہی وکیل تھے اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کے وہ وکیل تھے. اسی طریقے سے جو ایک تازہ معاملہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کے بھی وہ وکیل ہیں. اور میرا جو اپنا خیال ہے کہ ان پہ یہ جو افتاد آن پڑی ہے یہ آن پڑی ہے جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے, کیونکہ یہ سرکار کی طرف سے جتنے بھی ماؤتھ پیس ہیں ان کی طرف سے یہ ایک میڈیا میں ایک پروپیگیٹ کیا گیا, سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ سب کو ایک خبر فیڈ کی گئی. اور یہ خبر تھی بڑی بڑی شاہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی اخبارات میں, ٹی وی چینلز پہ, اور بھرپور طریقے سے بڑے بڑے ولاگز ہوئے اس پہ کہ جناب جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو سزا سنا دی گئی ہے اور سزا سنانے کے بعد اب وہ وعدہ معاف گواہ بننے لگے ہیں اور وہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے اہم ترین گواہ ہوں گے. اور اب 9 مئی کے معاملے میں نہ ہی جنرل فیض حمید بچیں گے اور نہ ہی عمران خان صاحب بچ سکتے ہیں, اور بھی بہت کچھ انکشافات کرنے والے ہیں. یہ اس طریقے سے خبریں فیڈ کی گئیں. مشی بھائی نے یقیناً خبریں فیڈ کی ہوں گی یا پھر پنڈی سے ہوئی ہوں گی. تو یہ خبریں فیڈ ہوئیں اور ایک ہی تواتر کے ساتھ چل رہی تھیں. اور ہم نے جب اس کو چیک کیا تو وہ ساری کی ساری خبریں فیک تھیں اور ایسا جنرل فیض حمید صاحب نے کسی قسم کا کوئی کمٹمنٹ نہیں کی. اور جب ہم نے مزید چیک کیا تو پتہ چلا کہ جنرل فیض حمید کو جو سزا سنائی گئی ہے اور وہ سزا اس طرح سنائی گئی کہ نہ ہی عدالت لگی, نہ ہی جنرل فیض حمید کو اس عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور نہ ہی میاں علی اشفاق کو اس عدالت کے سامنے جنرل فیض کے ساتھ اپیئر ہونے کا موقع ملا, بلکہ ایک پریس ریلیز جاری کر کے اور یہ سزا اناؤنس کر دی گئی. اس کے بعد میاں علی اشفاق نے اپیل فائل کرنی تھی جنرل فیض حمید کی, اور جب اپیل فائل کرنی تھی اس کی کاپی چاہیے تھی فیصلے کی, اور اس فیصلے کی کاپی نہیں ملی. کافی دیر ٹرخایا جاتا رہا آج کل لیکن وہ کاپی نہیں ملی. پھر میاں علی اشفاق نے جنرل فیض حمید کی جو درخواست فائل کی, اپیل فائل کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو, وہ بغیر کاپی کے کی, کیونکہ کاپی مل نہیں رہی تھی اور ٹائم جا رہا تھا, لہٰذا انہوں نے فوری اپیل فائل کر دی. اس کے بعد ایک کام اور ہوا, وہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ خبر پہلے پہنچ گئی تھی اور ہمارے اپنے سورسز تھے, لیکن کل گزشتہ روز انصار عباسی صاحب اس کی بات ہوئی میاں علی اشفاق صاحب سے اور انہوں نے ساری بات انفولڈ کر دی اور انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی گواہی جنرل فیض حمید نہیں دے رہے, نہ ہی 9 مئی کے معاملات میں کوئی ایسی بات ہے اور نہ ہی ادروائز. لہٰذا یہ تمام کی تمام خبریں فیک ہیں, کوئی سلطانی گواہ نہیں, کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں, اور جنرل فیض حمید ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور کسی قسم کا کوئی پریشر برداشت نہیں کر سکتے. اب میں اس کو ذرا اور تھوڑا سا بیان کر دوں کہ جنرل فیض حمید کو ایک بیان دیا گیا تھا, لکھا ہوا بیان ان کے حوالے کیا گیا کہ جناب جب سزا سنا دی گئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہیں سے آپ کو گھر بھیج دیں گے, آپ کی سزا یہیں پہ سسپینڈ ہو جائے گی, بس آپ یہ ذرا 1-2 کام کر دیں. اور ان کے سامنے جو رکھا گیا بیان وہ یہ تھا کہ ایک سینئر آفیسر تو نہیں لیکن سینئر آفیسر گردانے جاتے ہیں فوج میں, تو بریگیڈیئر صاحب, تو ان کے حوالے وہ بیان کر دیا گیا اور وہ لکھا ہوا تھا کہ جناب اس طریقے سے 9 مئی اور فلاں معاملات اور عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات, اور اس طریقے سے وہ ایک بیان لکھا ہوا تھا. جنرل فیض حمید صاحب نے پڑھا اور اس کو منہ پہ مارا اور ان کا جی اس کو لے جائیں اور بتا دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور پھر ان کو کہا گیا کہ دیکھ لیں آپ یہاں سے گھر بھی جا سکتے ہیں اگر اس پہ دستخط کر دیں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ہم کال کوٹڑی میں ڈالیں گے. انہوں نے کہا جی جہاں بھی ڈالنا ہے آپ ڈالیں, اور میں کم از کم یہ کام نہیں کرنے لگا. اب انہوں نے انکار کر دیا تو ان کو پھر واقعتاً کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا اور ان کے ساتھ جو رعایتیں کی جا رہی تھیں وہ رعایتیں ختم کر دی گئیں. تو یہ بات جب میاں علی اشفاق نے
बात अंसार अब्बासी साहब को, वो एक पंच लाइन बता दी कि जनाब वो खबर बिल्कुल गलत है, तो उसका गुस्सा तो यकीनन आएगा। और मियां अली इशफाक ने अपील भी फाइल कर दी है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि 8000 सवालात हमने पूछे और किसी का जवाब नहीं दिया गया। फिर उस केस में मियां अली इशफाक ने यह भी बताया कि जितने लोगों को साबिक आर्मी चीफ जहाँ बाजवा को बुलाया गया, जहाँ आसफ गफूर साहब को बुलाया गया, बाबर इफ्तिखार साहब को बुलाया गया, शरफ खकान अब्बासी साहब को, इमरान खान साहब को, साकिब निसार साहब को, जनरल नवीद मुख्तार साहब को, इन सबको बुलाया गया, लेकिन कोई भी नहीं आया जी। और क्योंकि उनको नोटिस ही सर्व नहीं किया गया, तो अगर वो आते तो बहुत सारी चीज़ें खुल जानी थी। लिहाजा उनको जो सज़ा सुनाई गई वो भी इसी तरीके से। तो असल जो मियां अली इशफाक पे जो गुस्सा है वो यही है। और फिर जो सियासी कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनान और मीडिया पर्सनस के जो केसेस वो ले रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसकी वजह से भी ये सारा कुछ किया जा रहा है। और फिर कराची में जो हुआ वो एक महज एक बहाना है, रजब भट्ट हो या अदरवाइज़ वो एक बहाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। असल मामला ये है कि जनरल फैज़ हमीद की जो मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं वो क्यों उन्होंने सारी बातें मीडिया में आके, पब्लिक में आके बयान की। और जाहिर है जब ये मामला आगे खुलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉपी नहीं दी गई, और जब आगे खुलेगा अब सोचा जा रहा है कि उसको क्लासीफाइड और डिक्लासीफाई किया जाए कि कौन सा हिस्सा हमने देना है, कौन सा हिस्सा नहीं देना। तो ये अभी जनरल फैज़ को सज़ा सुना दी गई, ISI के साबिक सरबराह को, लेकिन हकीकत यह है कि इस सज़ा को बरकरार रखना और रखवाना बहुत मुश्किल काम है। आगे बढ़ते हैं जी अगली खबर, और वो इसी तरीके से जो चल रहे हैं मामला। हमारे मौलाना ताहिर शरीफी साहब बहुत, उन्होंने चूँकि बैत करने का कहा था, तो उन्होंने कहा था कि जी सारे के सारे उलमा कराम जो हैं वो जहाँ आसिम मुनीर साहब के हाथ पे बैत कर लें। और उन्होंने कहा मैं तो बैत करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ख्याल उन्होंने बैत कर ली और उस बैत के बाद वो बैत याफ्ता हो गए, और बैत याफ्ता होने के बाद अब उनका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन हो गया। एक बार फिर वो मिडल ईस्ट के मामलात में शहबाज शरीफ साहब के मुआवन खुसूसी मुकर्रर हो गए हैं, और वो इमरान खान साहब के भी मुआवन खुसूसी थे, फिर वो शहबाज शरीफ साहब के भी मुआवन खुसूसी रहे, फिर मेरा ख्याल काकड़ साहब के साथ भी रहे, फिर अब शहबाज शरीफ साहब के दोबारा मुआवन खुसूसी बन गए हैं। और चूँकि वो बैत याफ्ता भी हो चुके हैं और बहुत ही दबंग किस्म के हैं और सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, लिहाजा ये मामला हुआ है जिस पे उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास 30 लाख लोग हैं, हम 30 लाख लोग ले आएंगे, तलबा को ले आएंगे। और उसका जवाब फिर उलमा इकराम ने दिया था और मौलाना मेंगल ने दिया था, और वो भी अपनी जगह रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसी तरीके से उलमा देवबंद फिर इकट्ठे हुए, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दीगर उलमा इकराम कराची में इकट्ठे हुए, और उन्होंने मौलाना हफीज़ जलंधरी साहब, तो उन्होंने इनके इस क्लेम को बिल्कुल फारिग कर दिया। तो बहरहाल वो उनको आ गए नहीं, वो मामले खसूसी बन गए हैं। तो एक बार फिर उनको हम कहते हैं जी मुबारकबाद कि दोबारा इक़्तिदार के ईवानों में बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे आ चुके हैं। अगली खबर है जी मुज़ाकरात, 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 मुज़ाकरात और मफाहमत, मफाहमत, मफाहमत। राना सनाउल्लाह साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब के बहुत ही ख़ास एडवाइज़र हैं, वफाकी वज़ीर हैं, और पंजाब में जब मामला हुआ था सानिया मॉडल टाउन, उस वक्त वो होम मिनिस्टर थे, जब जिसमें सानिया मॉडल टाउन में पुलिस एक्शन से सीधी सीधी गोलियां मारकर 14 मासूम लोगों को शहीद कर दिया गया था, उसका इंसाफ आज तक नहीं मिला। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने कल टीवी पे एक बात की, उन्होंने कहा जी कि 5 बड़ों को इकट्ठे बैठना चाहिए, और उन 5 बड़ों में नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, सदर जरदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। उन्होंने कहा इन 5 लोगों को इकट्ठे बैठना चाहिए और बैठ के मामलात को हल करें और मफाहमत की तरफ कदम बढ़ाया जाए, मुसालिहत की तरफ कदम बढ़ाया जाए, और पाकिस्तान को इन हालात से कैसे निकालना है उसकी तरफ बढ़ा जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे का सारा मामला ये तो है राना सनाउल्लाह साहब का। दूसरी जानब जरदारी साहब कहते हैं कौमी मफाहमत के अमल की क़यादत के लिए मैं तैयार हूँ, यानी जरदारी साहब ने भी अपना कंधा पेश कर दिया है और अपनी खिदमत पेश कर दी हैं। तो क्या उफ्ताद आन पड़ी है, क्योंकि सारी चीज़ें वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि इनके जो माउथ पीस हैं, जो हमारे दानिश्वर दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि हर चीज़ अंडर कंट्रोल है, कोई मसला नहीं है, और ये सिस्टम बड़े पुरसकून तरीके से चल रहा है, किसी किस्म का चैलेंज नहीं है, ना सियासी चैलेंज है, ना गैर सियासी चैलेंज है, ना इंटरनल चैलेंज है, ना एक्सटर्नल चैलेंज है, किसी किस्म का दबाव नहीं है। तो फिर अगर दबाव नहीं है तो फिर क्या वजह है कि अब
وہ کون سی وجوہات ہیں یا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بند کمروں میں، کس قسم کا دباؤ جنم لے رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز وہ بھی مذاکرات کی بات کر رہی ہے، مفاہمت کی بات کر رہی ہے، عمران خان صاحب کو ایک اینٹی اور ایک اہم جز سمجھ رہی ہے، اور دوسری جانب زرداری صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ تو بنیادی بات ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ان کی ایک رجیم چینج آپریشن کے بعد جو ان کی مسلسل جو سربسجود تھے اور مسلسل کمپرومائز کر رہے تھے ہماری خارجہ پالیسی کو لے کر اور داخلہ پالیسی کو لے کر، اب یہ بند گلی میں پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان مکمل طور پر سٹک ہے، کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اور اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل سمپل ایک ہی ہے کہ پاکستان نہیں چل رہا، پاکستان کا نظام رک گیا ہے، اور جب رک جائے پاکستان کا نظام تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس موجودہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تب سے لے کے آج تک پونے 4 سالوں میں کوئی ان کے پاس ایک بھی ایکٹ ایسا، ایک بھی قدم ایسا نہیں، اقدام ایسا نہیں جو یہ سمجھ سکیں کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک آرٹیکل شائع ہوا اور ایکسپریس ٹریبیون میں، اور زورین نے یہ آرٹیکل شائع کیا جی، اور اس آرٹیکل کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا ایکسپریس ٹریبیون سے، انگلش میں تھا، اور ایک نوجوان ہے اس نے لکھا اور اس کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا، اور ڈیلیٹ اس لیے کروایا گیا کہ اس میں بہت مؤثر طریقے سے انہوں نے ایک ساری کی ساری جو نقشہ ہے اس وقت ہمارے پاکستان کا اور پاکستان کے حالات و واقعات اس کو بیان کیا تھا۔ تو جو نظام جو ہے طاقتوروں کے جو طاقتور ہیں ان کا جو نظام اتنا کھوکھلا ہے اندر سے کہ وہ ایک تحریر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا اور اسے ڈیلیٹ کروا دیا۔ لیکن اس جیسے ہی وہاں سے ڈیلیٹ ہوا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ وہ لاکھوں لوگ اب تک سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ تحریر مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ، انگلش میں، اردو میں، ہر زبان میں وہ آ رہی ہے اور اس کو مسلسل پڑھا جا رہا ہے، اور وہ کئی ملین لوگ جو ہیں اس کو پڑھ چکے ہیں، لاکھوں لوگ نہیں، کئی ملین لوگ پڑھ چکے ہیں، اور وہ تحریر پوری دنیا میں پھیل چکی ہے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، تو ان کو میرا خیال ہے کہ سمجھ آ جانا چاہیے، اور معاملات کو اگر ان کو میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ اب حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اور دوسری جانب ایک پنجاب ضمنی الیکشن تھا ڈی جی خان میں، اور اس کا بلا مقابلہ اناؤنس کروا دیا گیا ہے، اور نون لیگ نے وہ سیٹ بلا مقابلہ جیت لی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ ایک اور خبر ہے، انٹرنیٹ کی کوالٹی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ پچھلے سال پاکستان سے 16 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ حکومت اگر اسی طرح انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپ پر پابندیاں عائد بند کرتی رہی تو بیرون ملک سے لوگ آپ کے ساتھ کاروبار ہی نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کرنا چاہیں گے۔ یہ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور انہوں نے یہ ساری صورتحال بتا دی ہے۔ اور اب ہمارے انگریزی اخبار وہ مسلسل آگاہ کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا ہے، 7 سے 12 بجے تک جو پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگرامز میں پاکستان کے یہ سنگین ترین حالات اور پاکستان جس بحران سے گزر رہا ہے اس پہ کوئی بھی لب کشائی نہیں کرتا، بلکہ سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ اور سرکاری بیانیاں جو ہے وہ جو آ رہا ہے مشی بھائی دیتے ہیں، وہ مشی بھائی کا جو ہے صرف وہی بیان چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے نہ معاملات کل ٹھیک ہوئے تھے، نہ معاملات آئندہ ٹھیک ہونے کا امکان ہے۔ اگلی خبر ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے اب رخ کیا ہے کراچی کا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں سندھ جانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور اب وہ سندھ جا رہے ہیں، سندھ کا دورہ کر رہے ہیں، اور امکان ہے اور امید ہے کہ سندھ میں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو سلوک پنجاب میں مریم اینڈ کمپنی نے کیا ہے، اور جس طریقے سے پختون قوم کو نشانہ بنایا گیا اور پختون قوم کی بے توقیری کی گئی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ شاید اس طرح کی حرکت نہ کی جائے، اور اگر کی جائے گی تو پھر پیپلز پارٹی کا جو مزید جو ہے وہ چہرہ وہ مزید آ جائے گا جی منظر عام پہ۔ اور اب ایک اور خبر لیتے ہیں، ہمارے ارد العزیز جناب سہیل وڑائی صاحب، وہ کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں چارٹر آف فرینڈشپ طے ہو رہا ہے۔ میں نے یہ خبر دیکھی، اس کے بعد میں نے ٹی وی کا ایک پروگرام دیکھا، تو ٹی وی کے پروگرام میں اور وہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے 2 رہنما جو ہیں
وہ ایک دوسرے کے ساتھ جٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو ننگا کر رہے تھے، اور انہوں نے واضح طور پر قادر خان مندوخیل نے کہا کہ نواز شریف فارم 47 پر بیٹھا ہوا ہے، شہباز شریف فارم 47 پر آیا ہے، مریم صفدر فارم 47 پر ہے، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کسی اور کے کندھوں پر بیٹھ کر فارم 47 کی حکومت بنائی ہے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے جو لوگ تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، اور جو کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے نہیں لڑیں گے پبلک میں، تو آپ اس پارٹی پالیسی کو ٹو نہیں کر رہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، کہ یہ ہم سب فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پارٹی پالیسی کو ٹو نہیں کر رہے۔ پارٹی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے آپس میں نہیں لڑنا، لہٰذا ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہے ہیں، پنجاب کے بعد وہ سندھ جا رہے ہیں، اور اب ان کے لیے سہیل افریدی اینڈ کمپنی کے لیے اب ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے علی یمن گنڈا پور کے لیے کے ساتھ۔ تو ایمان مزاری صاحب کا تبصرہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ سہیل افریدی کے عہدہ سنبھالنے کے بعد پی ٹی آئی کا بیانیہ مزید مضبوط ہوا ہے، سہیل افریدی کا سٹائل موبلائزیشن مجھے پسند آیا، اور وہ علی امین کی طرح نہیں کہ لوگوں کو گولی لگنے کے بعد چھوڑ دیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جناب، یہ صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب بدستور قید تنہائی میں، غیر انسانی سلوک، بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنما اور تمام کارکنان جو جیلوں میں مقید ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔